دو بڑی بڑی مثالیں، کچھ تو بہت گہری قسم کی چیزیں ہیں، جس طرح کے امام ابن رشد کی کتابوں کو ضائع کر کے یا ان کے نسخوں کو بالکل کہیں سے چھپا کر انہی کی عبارات اور انہی کی مطالب اور انہی کی جو افکار ہیں وہ کسی دوسرے نام سے چھپوائے گئے۔ یہ چیز بھی اور یہ بات بھی اور یہ کام بھی عملاً ہو گیا ہے، لیکن میں دو بڑی چھوٹی موٹی مثالیں دوں گا جس کو آپ ایک عام آدمی کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہے اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اسپین میں بحری علوم اور جغرافیے کو اور کمپاس کو اور قطب نما کو بہت بڑی ترقی دے کر ان چیزوں کو ایجاد کیا، اور انہی کی ایجادات کی بدولت وہاں کے عرب مسلمان سب سے پہلے نئی دنیا پہنچ گئے، جس کو بعد میں امریکہ کہا جانے لگا۔ اس زمانے میں اس کو نئی دنیا کہتے، لیکن آج تک مغربی لوگ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ امریکہ کو 1492 میں کولمبس نے ڈسکور کیا، دریافت کیا۔ یہ ایک علمی غلطی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ دوسری بات، واسکو ڈی گاما کا نام بڑا لیا جاتا ہے کہ جی مغربی ملکوں سے پرتگالیوں اور دوسرے لوگوں نے پھر ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان کی اصل قریبی راستے دریافت کیے۔ یہ کام واسکو ڈی گاما نے انجام دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واسکو ڈی گاما جس چیز کے بدلے اور جس کام کے بدلے اپنا نام دنیا میں مشہور کرانا چاہتا تھا یا اس کا نام کسی نے مشہور کر دیا، وہ کام حقیقت میں ایک عرب سیاح نے کیا تھا جس کا نام تھا ابن ماجد اسد البحر۔ تو یہ چیزیں ہیں 1931-32 میں ہندوستان کے اندر کچھ رسالوں میں یہ بات چھپ گئی تھی، اور اس وقت چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے تو میں نے وہ چیز نوٹ کر کے آپ کے پاس آپ کے سامنے نہیں لایا کہ امریکہ میں ایک آدمی کہیں گم ہو گیا تھا، اس کا راستہ گم ہو گیا تھا، اور وہ چلتے چلتے کہیں کسی دورفتہ علاقے میں پہنچ گیا اور وہاں پر اس کو رات نے گھیر لیا۔ تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو وہیں پہ جو آدمی نکلا، اس مسافر کی شکل و صورت کو دیکھ کر یا اس کے لہجے کو دیکھ کر اس گھر والے نے اس کے ساتھ عربی میں کہا، تو یہ بھی عرب تھا۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ تم عرب ہو کر یہاں کیا کرتے؟ اس نے کہا ہم تو صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور امریکیوں کو علم نہیں۔ اور پھر جب یہ بات وسائل میں اور اخبارات میں آ گئی کہ یہاں کچھ قبائل رہتے ہیں جو باقاعدہ عرب ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں، لیکن امریکیوں کو پتہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بارے میں بڑا یہ ہونے لگا کہ یہ کیسے ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی، اور پھر ہندوستان میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی دن میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ تو کولمبس کے پہنچنے سے پہلے وہاں عرب پہنچ چکے تھے، انہوں نے وہاں مسجد بھی بنائی، اور کولمبس نے سب سے پہلے جو ساحل دیکھا تو ساحل کا پتہ اس کو مسجدوں کی بڑی میناروں اور گنبدوں سے پتہ چل گیا کہ اس نے سب سے پہلے وہاں گنبد اور مینار دیکھے۔ لیکن دنیا کہتی ہے کہ نہیں جی عرب کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، عربوں کو کیا معلوم تھا، اور مسلمانوں کو کیا معلوم تھا۔
بعد آپ دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو ایک کام بھی اور دوں گا، روزانہ کچھ نہ کچھ کام آپ کے ذمہ انشاءاللہ لگے گا، وہ یہ کہ آپ کو انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں، یورپی زبانوں میں، آپ کو دوسری یورپی زبانوں سے واقف نہیں ہے، فرانسیسی سے واقف نہیں ہے، اسپینی سے یا جرمنی زبان سے، سسلی اور اٹلی کی زبان سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن انگریزی زبان میں تو آپ بہت کچھ ایسا مل سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کہہ سکتے ہیں اور علمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی سے لی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ تو آپ لوگوں سے جمع، میں نے تقریباً کئی چیزیں جمع کی تھی، ان چیزوں سے میں نے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ بنیادی طور پر عربی۔ مثلا انزال الحرف، ناک کا بہنا، اس کو الٹا پلٹا کر کے اس کو انفلوئنزا بنایا گیا، تو انفلوئنزا انگریزی زبان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو الٹی کریں گے، الٹا کریں گے تو اس سے کیا بن جائے گی؟ جبرائیل۔ اب جبرائیل کا نام جبرائیل کیسے پڑا؟ آپ کسی انگریز سے پوچھے کیوں پڑا جبرائیل کا نام، اس کی وجہ تسمیہ بتایا، کیوں اس کا بنیادی وجہ، اس کی بنیادی وجہ وہی جبل الطارق لفظ ہے، جہاں پہ طارق رحمہ اللہ نے وہاں پہ اپنے کشتیاں سمندر میں اتاری تھی اور وہیں سے اس نے دریا کو پار کیا تھا، سمندر کو پار کیا تھا، وہاں پہ سمندر کی چوڑائی تھوڑی سی کم ہے، تو آج کل وہی علاقہ جبرائیل کے نام سے ہے اور وہ برطانوی اسٹیٹ میں شامل ہے، برطانیہ میں شامل ہے آج تک بھی۔ تو جبل الطارق کو الٹا کر کے اس سے جبرائیل بنا دیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر نیک، عنق ہے، عنق ظاہر ہے کہ آپ کی بجائے کیا بولنا یا عین کی بجائے یا بولنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح تو عنق اور نیک عنق کو کہتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے جس کو تھوڑی سی تغییر کے ساتھ بولا جاتا ہے وہاں۔ اسی طرح زعفران کا لفظ ہے، اس کو انگریزی میں زعفران کہتے ہیں، تو سین کو آپ زادی بول سکتے ہیں، زعفران یا زعفران ایک چیز ہوگی، تلفظ آپ زعفران کرے یا زعفران کرے، جس طرح وہ آج کل اسلام کا تلفظ اسلام سے کرتے تو اس ہے، اس کو زی کے تلفظ سے بھی بولتے ہیں اور سین کے تلفظ سے بھی، زعفران یا زعفران ایک چیز ہے۔ یا جس طرح آپ کہتے ہیں شاؤٹ، تیز آواز، تو صوت ہے، شاؤٹ اور صوت ہے۔ اسی طرح ایڈ، مسلم ایڈ، ورڈ ایڈ اور عید، والسماء بنيناها بأيد ذا الأيد والأبصار واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أيد اور عید اور معنی بھی اسی طرح شاک، مجھے بڑا شاک امر شاک، تو آپ آج کے بعد آپ کم از کم ان الفاظ کے علاوہ 15-20 الفاظ تو ایک عام ساتھی بھی ڈھونڈ سکتا ہے، آپ ڈھونڈ لیں 10 سے کم از کم، زیادہ ڈھونڈ لیں کم از کم 10 سے زیادہ جتنے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک کام ہی۔ آپ عربی بھی دیکھیں، عربی کے تو آپ طالب علم رہے ہیں اور آج بھی ہیں، بلکہ علماء ہیں، اور انگریزی کے تو طالب علم بن سکتے ہیں، آپ دیکھیں دیکھیں، غور کریں، سوچیں، پشتو میں بھی آپ کو ملیں گے، دوسری زبانوں میں بھی ملیں گے۔ میں نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب سے یہ الفاظ لیے ہیں، اگرچہ میں نے پہلے سے کافی میں نے اپنے رسالے کے لکھتے وقت کافی چیزیں جمع کی تھی اور میرے پاس موجود ہیں، وہیں پہ میں نے اسپینی زبان سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں جو بالکل اس سے زیادہ اس بات کے شاہد ہیں کہ عربوں نے مغربی زبانوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔ مثلا اسپینی زبان میں فندق کو فندا کہتے ہیں، فندق ہوٹل، فندق کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں الفاظ کے ترجمے کرتا ہوں، بعض لوگوں کو دیکھ کر ترجمہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کلاس پھر اس طرح کلاس نہیں چلے گی۔ فندق کو فندا کہتے ہیں،
اسی طرح طاحونہ کو طاحونہ کہتے ہیں، طاحونہ اور طاحونہ، اور آپ بھی طوا اور تا کے تلفظ کے درمیان عام طور پر زیادہ فرق نہیں کر سکتے، تو طاحونہ کو طاحونہ پہلی زبان۔ المنارہ، منارہ کو المنارہ کہتے ہیں، الف لام بھی لگاتے ہیں، المنارہ المنارہ۔ اسی طرح مالٹی زبان میں انہوں نے برق نے لکھا ہے کہ مالٹی زبان میں خیاط کو خیاط کہتے ہیں، خیاط اور خیاط، خاصی وجہ ہے خبز کو خبز کہتے ہیں، خبز کو بالکل خبز کہتے ہیں، جس طرح سندھی زبان میں جبل کو جبل کہتے ہیں، پہاڑ کو جبل، ہم کو جبل کو جبل کہتے ہیں، ہمارے یہاں جبل دوسری چیز ہے، وہ بھی جبل ہی ہے یا جبل ہی کے لیے، لیکن وہاں کہیں کہ جبل کو جبل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خبز کو خبز کہتے ہیں، ماں کو ماں کہتے ہیں، ماں کوئی فرق نہیں، مالٹی زبان میں ماں خبز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ذرا لطافت سے اور ذوق سے کام لے لوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مالٹی لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، پانی پینا، کھانا، یہ چیزیں مسلمانوں میں عام ہونے سے چاہیے، اس لیے خبز بھی مسلمانوں کی لغت ہے، عربی کی، اور ماں بھی لغت ہے، طاحونہ بھی لغت ہے، تو اس سے بچ کیا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانا، کھانا کھانا بھی انہوں نے ہم سے سیکھا، یہ ذوق کی بات ہوئی، آپ اس پر جنگ نہیں، اس لیے کہ طاحونہ جواب بھی اور ماں جواب بھی اور خبز جواب بھی، بلکہ کب ہے پہلنا بھی ہم سے سیکھا، خیال بھی رہتی ہے، تو کب ایسی ہم کرتے پہلنا بھی انہوں نے ہم سے سیکھا مسلمان۔ آگے طفل 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 مادی زبان میں طفل طفل ہے، اور دقیق 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 کو دقیق کہتے ہیں، دقیق کو۔ یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ آدمی نے کتنے اثرات ڈالے ہیں، اور کیوں ان کی لغات اور ان کی زبان ایک زبان سے متاثر ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، ویسے متاثر نہیں ہوتی، جس طرح آج کے ہماری زبانوں میں یہ الفاظ ڈالے ہیں۔ آخری بات میں اس سلسلے میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 18ویں صدی میں پوری دنیا کے اندر یہ ایک بات ہو گئی کہ قانون کی بنیاد مساوات اور عدل پر رکھی جائے، اور کوشش کی جائے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطہ ہو، تاکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ، اور اس کی بنیاد عدل، انصاف، ایثار، ان چیزوں پر اس کی بنیاد۔ اب ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1800 صدی میں، آج سے 200 سال پہلے، انسان نے جس چیز سے ابتدا کی تھی، انسانی قوانین نے جہاں سے ابتدا کی تھی، وہ تو، اور پتہ نہیں وہ اس زمانے تک اور اس چیز تک کب پہنچیں گے جہاں اسلام پہنچ چکا ہے۔ اسلام نے تو بہت پہلے سے ان چیزوں کو بنیاد بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو جو چیزیں قرآن مجید نے بہت پہلے واضح طور پر ہمیں بتا دی تھی کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو جن چیزوں کو قرآن مجید نے بہت پہلے بنیاد کے طور پر اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کی بنیاد کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ سینکڑوں سال بعد، 1200-1300 سال بعد، وہ بیچارے اس نقطہ پر پہنچ گئے کہ چلو اسی نقطے کو لے لیتے ہیں اور اسی نقطے کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کے لیے قوانین بنانے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولا فقط شام کو نہیں، کتنے سالوں صدیوں بعد گھر واپس آ گیا۔ آج دانا کند کند نادان والے بادل خرابی بسیار۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بات کہنا کہ مسلمانوں نے اسلامی قانون کے معاشر جو ان کے نام اور کی چیزیں کسی اور سے لی ہوں گی، تو اس تقریر کل والی پرسوں والی تقریر اور آج کی اس زمین میں سے یہ بات آپ کے ذہن میں کھل کر آ گئی کہ یہ
بات جو ہے یہ نہ عقل کی بات ہے اور نہ علم کی بات ہے، یہ صرف تعصب اور ضد پر مبنی کم عقلی کی بات تو ہو سکتی ہے، ضد پر مبنی بات تو ہو سکتی ہے، عقل کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی وہی بات کی طرف، الفقہ۔ لغتاً تو فقہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، لیکن آج ہم اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے۔ فقہ اور فقیہ یفقہوا، جلالہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں ایک اشارہ کیا ہے کہ الفقہ حقیقتاً الشک والفتح، الشک والفتح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو شک کرنا اور اس کو کھولنا یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے علم میں بات آ گئی کہ یہ کسی علم کے لیے یہ لفظ قدرتی طور پر مستعمل ہے، عام علم کے مقابلے میں یا فہم کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ کمالات اور اس کے کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اور پھر مولانا محمد تقی امینی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، حقیقت الفقہ نامی کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ الفقیہ العالم الذی یشق الاحکام، اس کے بجائے یشتق الاحکام کہتا تو وہ بھی ٹھیک ہوتا، ویفتش عن حقائقها، یشق الاحکام ویفتش عن حقائقها۔ جب تک آپ حکم کو شک نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں، اس کے تمام پہلوؤں پر غور نہیں کریں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور اس کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے، یا اس کی کیا اس کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کریں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا۔ وَيُفَتِّشُ عَنْ حَقَائِقِهَا وَيَفْتَحُ مَا اسْتَغْلَقَ مِنْهَا یا مَا اسْتُغْلِقَ مِنْهَا۔ فقہا کے بارے میں یہ فقیہ کا لفظ میں ذرا زیادہ زور دے کر بتا رہا ہوں اور اس کی اہمیت ذرا زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ مجھے اپنے طالب علمی کا زمانہ یاد ہے، ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، نورستان کا تھا وہ، تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اگر میرا مسئلہ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں پوری دنیا سے ہدایہ خرید کر سمندر میں غرق کر دوں، ڈبو دوں، تو میں یہ کام کر دوں۔ اس کے ذہن کے اندر یہ چیز بڑا، یعنی یہ بڑی کمال کی بات ہے، پتہ نہیں کسی نے سمجھایا ایسا نہ ہو، وہ تو سمجھانے والے کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فقہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اس کے لفظ کے اس کو دیکھیں آپ، اس کا اندرون کتنا وسیع ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ تو اس سے سرجنبت کر کے ایسے بغض رکھ کر ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اعمش کی طرف ایک بات منسوب ہے، اور یہ بات شابی کی روایت میں ہے، ابن عابدین کی کے حوالے سے مولانا تقی امینی نے اپنی کتاب میں یہ بات رکھی ہے، اور میں نے تو ترمذی کی کسی شرح میں بھی پڑھی تھی، لیکن اب یاد نہیں رہا کہ کہاں پڑھی تھی یہ بات، کہ یا معشر الفقہاء، اعمش تابعی فرمایا کرتے تھے یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ اب دیکھیں طبیب کا کام کیا ہوتا ہے اور صیدلیہ والے کا کام، صیدلی کا کام کیا ہوتا ہے، چیزیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن طبیب کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کی اہمیت کیا ہے۔ لوگوں نے چیزیں تو بہت جمع کی، راویوں نے روایت تو بہت جمع کی، اور اسی وجہ سے ترمذی میں یہ بات ایک جگہ پہ آئی ہے، اور میں اب بھول رہا ہوں اللہ عالم کیوں، کہ والفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، والفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، حدیث کے سمجھنے والے فقیہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب مفہوم کیا۔ ایک دو حدیثیں میں نے اس کے بعد بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، کیونکہ میں
وعدہ کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ وہ حدیثیں نکالے بھی فقیہ کے بارے میں اور فقہ کے بارے میں آپ نے نکالے ہوں گے. دو حدیثیں اور بھی پڑھیں ذہن میں آ گئی کہ ان رجال ترمذی کی ایک حدیث مشکات میں بھی ہے ان رجالا یأتون من الارض یتفقهون فی الدین. جتنے بھی زیادہ آپ اس موضوع پر حدیث جمع کریں گے اتنے زیادہ بات ذرا زیادہ پکی ہو جائے. ان رجالا یأتون من الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. اور پھر وہی مشہور روایت دوسری رب حامل فقہ غیر فقیہ الى من هو افقه منه. رب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الى من هو افقه منه. یہ بھی ترمذی میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے مشکات میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں فقہ کی تعریف کی طرف کہ فقہ کی تعریف کیا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے. بہرحال اللہ علی قاری رحمہ اللہ نے تو اس کی شرح لکھی ہے اور ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب. اس میں فقہ کی تعریف کی گئی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا. معرفت النفس ما لها وما علیہا. اب میں سے ایک آدمی مجھے بتائے کہ ما لها ما معنی ما لها وما معنی ما علیہا. ما لها جو چیز انسان کے لیے پیدا بنا. ما لها من الحقوق صرف فائدہ مند نہیں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں معرفت النفس ما لها من الحقوق وما علیہا من المسئولیہ. اسی طرح اگر ہم ترجمہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. معرفت النفس ما لها من الحقوق وما علیہا من الفرائض او من مسئولیات. تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. لوگوں نے پھر آگے تقوی توسیع والوں نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور دوسرے لوگوں نے اور مولانا محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ اس کے بعد جو فقہ کی زبردست جامع قسم کی تعریف ہے وہ شوافی سے رہا. ٹھیک ہے شوافی بھی ہمارے امام ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہے امام شافعی کسی اور کے امام ہے. یہ بات ہمارے ہاں نہیں کسی کے ہاں ہو. ہم تو امام مالک اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام بخاری اور داؤد ظاہری اور ابن حزم سب کو اپنے امام جن لوگوں نے بھی دین کی خدمت کی سب ہمارے امام. ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ. اس میں انہوں نے تصریح کی ہے شاید بات میں اس سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے کہ رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما ورحم اللہ احمد کان اماما. دال پکی ہوتی مجھے دال زیادہ پسند نہیں لیکن جب دال نہیں پکی ہوتی ہے تو میں گپ شپ کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک کلام مدلل ہوتا ہے. کلام مدلل وہ ہوتا ہے جس کلام میں دلیل اور ایک طعام مدلل ہوتا ہے. طعام مدلل وہ ہوتی ہے جس میں دال جس میں دال. تو دلیل کا معنی ہے ہاں الہادی الی شیء. اب آگے ہم جاتے ہیں دلیل اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو میرے خیال میں سب کو اسباب ہے. مرقاتی اور قطبی کی اور پتہ نہیں کہاں کی منطق کی کتابوں کی کہ دلیل کا معنی ہے ما یلزم من العلم به العلم بشیء. ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. میرے خیال میں اگر یہ ہم لکھ دیں گے ہے
میزانیت کے نزدیک اس کا ترجمہ ہے ما یلزم من العلم به العلم بشيء. لیکن اصولیت کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ وہی تعریف نہیں ہے. اصول فقہ والوں کے نزدیک دلیل کی تعریف وہ نہیں ہے جو منطق ہے. اصولیت کے نزدیک دلیل کی تعریف ہے اصولیت ما يمكن التوصل بصحيح النظر ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبری اور کسی کے نزدیک الگ مطلوب خبری. یہ ہے اصولیت کے نزدیک. جی اب آپ اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ان دونوں کے درمیان ایک طرز فکر کا فرق ہے. میں جس چیز کی طرف زیادہ کوشش کروں گا نا وہ اصل میں وہی چیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں زیادہ توجہ کس چیز کی طرف کرانا چاہتا ہوں. ان دونوں تعریفوں کے درمیان مطلب کیا ہے؟ ما یلزم من العلم به العلم بشیء. ایک چیز آپ کو معلوم ہو جائے اس سے دوسری چیز معلوم ہو جائے. بنیادی چیز دوسرے میں بھی بنیادی چیز ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب الخبری. ایک چیز میں آپ غور کریں گے صحیح غور کریں گے اور مطلوب کی طرف بڑھنا ہے تو جو بنیادی بات ہے وہ تو دونوں کے درمیان مشترک ہے. تو پھر یہ تعریف میں اختلاف کرو صرف لفظی اختلاف تو لیس من دأب المحصلین. لفظی تعریف تو نہیں, لفظی اختلاف تو نہیں ہے. تو اب آپ کے غور کے لیے یہ بات ہے سب سے پہلے میزانیت کو دیکھیں اور پھر اصولیت کو دیکھیں. میزانیت میں ایک چیز سے دوسری چیز کے علم کو لازم سمجھیں. ما یلزم من العلم ما یلزم من العلم به العلم بشیء. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسباب کو اور علم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. یعنی ان کی ایک فکر ہے کہ تخلف المعلول عن العلة غیر ممکن. تخلف المعلول عن العلة غیر ممکن. جب علت کا موجود ہو تو معلول ضرور کس ضرور موجود ہوگا ورنہ پتہ چل جائے گا کہ علت کام نہیں ہے. یہ بات تو آپ سمجھ میں ہے پہلے سے. اگر علت کے وجود پر معلول کا وجود مرتب نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ علت ہے. اگر علت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ معلول کا وجود اس پر مترتب ہوگا. ٹھیک. تو انہوں نے اسی فکر کو لے کر یہاں پہ لازمہ یلزموں کی بات ما یلزم من العلم بشیء. لیکن اصولیت نے کیا فرمایا؟ ما يمكن التوصل. ما يمكن یعنی اسباب
بجائے خود مفضی للمعلوم والمسبب نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور فکر کا فرمایا کہ ان الاسباب والعلل لا تؤدي لا محالة الى المسبب والمعلوم. يعني ليس هذا بلازم، ليس هذا بواجب ان يتوصل كل علة الى معلولها وان يتوصل كل سبب الى مسببه، بل كل هذه الامور بتقدير الله تعالى وبإرادة منوطة. كل هذه الأمور منوطة بإرادة الله تعالى. لیکن اب میزانی کو دیکھ کر وہ اپنے اس علت اور معلول کی بحث میں، سبب اور مسبب کی بحث میں کسی دوسرے ہستی کو دخل دینے کے لیے وہ گنجائش نہیں چھوڑتا، گنجائش نہیں چھوڑتا. یلزم من العلم کی بس مجھے مقدمات کا پتہ چل گیا، نتیجہ نکلا، سمجھ میں آئی. لیکن یہاں اصولی کیا فرمانا ہے؟ ما يمكن التوصل اور پھر بصحیح النظر فيه الى العلم المطلوب. نظر ہو اور نظر صحیح ہو، یعنی انہوں نے اس بات کی بھی گنجائش چھوڑ دی فقہاء نے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو قواعد مرتب کی ہیں صحیح النظر کے لیے وہ بالکل اٹل ہے، جبکہ منطقی اور میزانی کہاں تک ہے کہ ہم نے جو تعاقل کے لیے، تصور کے لیے، اجتہاد کے لیے اور نتائج پہنچنے کے لیے اور یا اشکال سے نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے قواعد بنایا ہے وہ بالکل اٹل. اب دیکھیں یہاں پہ ایک تیسری بات کی طرف یورپ میں تو خیر نہیں ہے، یہ غالباً یونان کی بات ہے، پہلے زمانے کی یونان کی بات ہے، یونان کی شعار میں یہ بات ہے، لیکن یورپ میں مشہور ہو گئی ہے کہ العالم يشك والجاهل يؤكد، العالم يشك والجاهل يؤكد. تو یہ عالم ہو گیا، جاہل ہو گیا، جاہل یعنی جس طرح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ذہن میں بات آ رہی ہے، یعنی تصور اس طرف منتقل تو ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قواعد بنائے ہیں تو ایک تو اس کی اخلاقی اور دینی حیثیت ہے، اس کی دینی حیثیت اس طرح نہیں ہے. یعنی آپ نے آپ کو اس بات کو نہیں سوچا ہوگا، دینی حیثیت ہے. دینی حیثیت اس کی ہے کہ یہ خدا بیزار لوگوں نے بنائی. یہ ایسے لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جس کے ذہن میں خدا کا تصور یا اس کی حقیقت یا اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اس کے ذہن میں اس وقت نہیں، بس اس کے ذہن میں یہ بات. دوسری طرف اپنے بارے میں کیسے تھے، اپنے بارے میں اللہ کے بارے میں کا تصور کیا تھا اور اپنے بارے میں اس تاریخ نے کیا چیز ٹپکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو قواعد بنائے نا تو یؤکد والے تو آپ کی معلوم کی طرف سے، اس لیے میں نے کسی مسلک کا حوالہ نہیں دیا، میں نے یونان کا حوالہ دیا، میں نے یورپ کا حوالہ دیا. مجھے یہ بات ایک عیسائی مصنف کی کتاب سے میں نے یہ بات کی ہے. ایمیل یعقوب اس کا نام ہے، دمشق یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہے اور عربی ادب کا پروفیسر ہے. ایمیل یعقوب اس کا نام ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے کیف تکتب بحث اور منہجیۃ البحث. اسی سے میں نے یہ بات کی، میں نے بھی انگریزی سے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو بات تمہاری طرف سے ہم نے لے لی اسی کو اگر ہم آئینہ بنائیں گے کہ العالم یشک والجاہل یؤکد، تو یہ ما یلزم یؤکد ہے کہ یشک ہے. اصولیت فرمایا ہے کہ ما یمکن، علماء تو یہ کہ جو فرماتے ہیں کہ ما یمکن ہاں ما ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے وہ بھی ممکن ہے. آپ کو سمجھ میں بات آتی ہے. اس کے بعد آپ چلو ایک دوسری بات کی طرف دے جاتے ہیں. یہ چیز آپ نے ہر جگہ نوٹ کرنی ہے. دوسرا کام آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو تعریفات ہیں، منطقیوں نے بھی، میزانیوں نے بھی کسی چیز کی تعریف کی ہے، اصولیین نے، محدثین نے، فقہاء نے بھی کسی چیز کی تعریف. آپ دونوں کا موازنہ کریں گے اور آپ پھر دیکھیں گے وہ سنیں گے، آپ فقیہ بنیں گے نا. یہ شک سمجھ میں آئے گا آپ کی یہ شک اور یہ تفتیش کا منجر ہے. تو
آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں میں اس نے یہ بات کیوں کی ہے اور اس نے یہ بات. اب میں ایک دوسری مثال دوں. آج سلسلہ وار اسی طرح ہونے تک جاری رہتی ہے، چھٹی نہیں کریں، اس لیے کہ جب تک یہ باتیں ہیں تو درمیان میں وقفہ نہیں ہو. آپ تو نہیں تھکیں گے؟ میں نہیں سکتا. اچھا آج ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو میں پتہ نہیں کس طالب علم کے زمانے سے انسان کے بارے میں اپنے اساتذہ سے لڑتا رہا. وہ کہتے ہیں انسان ہے ہمارے ناطق ہے، انسان ہے ہمارا. مولانا رحمان صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے بھی میں یہی بات کرتا رہا کہ انسان ہے ہمارا ناطق نہیں. وہ ایک الگ بحث ہے، اگر آپ نے اس کی زیادہ تفصیل پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو دور تفسیر میں جو ہم نے اصول تفسیر کے مقدمات میں جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس کو آپ پڑھ لیں انشاءاللہ. بڑی لمبی تفصیلی بات، اس کو آپ پڑھنے کے تو پورا ذہن صاف ہو جائے گا. میں اس کو یہاں پہ نہیں دہراؤں گا، صرف صاف دینا ہے. آپ یہ بتائیں کہ منطقیوں کے نزدیک جنس کیا ہے اور نوع. ہاں آپ بتائیں منطقی جنس کس کو کہتے ہیں؟ کلی مقبول علی کثیرین مختلفین وہ نوع کس کو کہتے ہیں؟ منطقی میزانین نوع کس کو کہتے ہیں؟ کلی مقبول علی کثیرین متفقین بالحقائق وفی جواب ما ہوا والى آخرہ مستقر. آپ بتائیں مجھے اصولیین کے نزدیک جنس کی وہی تعریف ہے جو میزانین کے نزدیک ہے؟ نہیں. اصولیین کے نزدیک کیا نوع کی وہ تعریف ہے جو میزانین کے نزدیک ہے؟ نہیں. آپ بتائیں اصولیین کے نزدیک جنس کی تعریف کیا ہے؟ مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض والاحکام. ٹھیک ہے؟ مقول علی کثیرین اصولیین کے نزدیک جنس کس کو کہتے ہیں؟ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض والاحکام. یہ والاحکام پہلی بات صرف بالاغراض میں اصل میں اغراض سے مراد احکام شرعیہ ہے، اسی لیے میں والاحکام رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور نوع کی تعریف کیا ہے؟ مقول تک تو آپ آ جاتے ہیں علی کثیرین متفقین بالاغراض والاحکام. ٹھیک ہے. اب ان دونوں تعریفوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم ذرا اس کی تحلیل اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں. منطقی اور میزانی کی غرض جو ہے وہ انسان کی غرض سے نہیں اور اس کے شرعی حیثیت سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں. ان کو جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھائی انسان کی ماہیت اور حقیقت سے بات کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں بھی کہیں نظر نہ لگتا ہے کہ ماہیت اور حقیقت سے ہم بات کرتے ہیں. اور ماہیت اور حقیقت میں اور اسی لیے بھی جواب ما ہوا
متفقین بالحقائق. اور حقیقت اور ماہیت ما به الشیء هو کو کہتے ہیں. حقیقت الشیء و ماہیت ما به الشیء هو شیء جس کی وجہ سے شیء ہے وہ اسی کی حقیقت ہے. یا منطقی کی اصطلاح میں جو جواب ما ہوا ہے سوال ما ہوا سوال کے جواب میں جو چیز آتی ہے وہی حقیقت ہے ماہیت. اور ماہیت اسی کے ماہیت کہتے ہیں کہ ما ہوا کے جواب میں. آگے میں اس کے احکام کیا ہوں اور اس کے اغراض کیا ہوں, اس سے مطلوب کیا ہوں, اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہو. بالاغراض, یہ بالاغراض کا لفظ ہے. اس سے آپ یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اصولیت کے لیے. وہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میزانیت کی تاریخ کر کر وہی خدا جزاری ہے. مختلفین بالحقائق, ان کی حقیقت کیا ہے یہ منطقیوں سے پوچھیں گے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پوچھیں. اور ان کی حقیقت بس حقیقت ہے. حقیقت الشیء و ماہیتہ ما به الشیء وهو هو. اس میں خدا کی بات آ گئی. حقیقت الشیء و ماہیتہ ما به الشیء وهو هو, بس یہ حقیقت اس کی ماہیت ہے اور شیء اس کی وجہ سے شیء. اور اس سے ہمیں کیا ہے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور یہ حقیقت اس کی کس نے اس طرح بنائی. سمجھ میں آ گئی. لیکن اصولیت کیا فرماتے ہیں مقبول على كثيرين مختلفين بالاغراض. مختلفین بالاغراض اور متفقین بالاغراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بنانے یا ان کے پیدا کرنے سے کسی کو کوئی مطلب ہوگا, کسی کی کوئی حکمت ہوگی, کسی کا کوئی مقصد ہوگا. کسی نے کسی وجہ سے یا کسی کام کے لیے یا کسی کام کے غرض سے اس کو پیدا کیا. یہ غرض کا لفظ اللہ تعالیٰ کے افعال کو کہتے ہیں, اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے اپنے حاشیے میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں. ان افعال اللہ تعالیٰ لیست معللة بالاغراض لأن الغرض ما يكون باعثا على الشيء في وجوده ويكون فائدة ذلك الشيء راجعا إلى الخالق أو یہاں اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں. اور حکمت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ باعث بلا سکون شے ہو اور فائدہ کبھی راجع ہوگا کبھی نہیں راجع ہوگا. یہ تو تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غرض کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے افعال پر رکھا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ راجع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر کسی کو پیدا کیا کسی کو نہ پیدا کیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ مختلفین بالاغراض والاحکام, اغراض اور احکام مختلف ہیں کہ متفق ہیں. اب دیکھتے ہیں منطقیوں کو اور ان کے دوسرے بات. ان کی تعریف کی بنیاد پر انسان جنس بنتا ہے کہ نوع بنتا ہے انسان. اب دیکھیں نا جنس کی جو تعریف اصولیین نے کی, اس تعریف کے لحاظ سے انسان کیا ہے نوع ہے کہ جنس. انسان جنس ہے. اور رجل اصول شاشی اٹھایا اس میں کیا مثال ہے. آپ نوع کی تعریف جو ہے مقبول علی کثیرین متفقین بالاغراض والاحکام کی مثال کیا دی ہے اصول شاشی. رجل و امرأة, رجل امرأة. تو انسان جو ہے وہ جنس ہے بھی اصول کے اور نوع ہے میزانیت کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. اور رجل اور امرأة صرف ہے میزانیت کے نزدیک اور نوع ہے اصولیت کے نزدیک. نوع ہے اصولیت کے نزدیک. تو اس میں کیا بات ہو گئی ہے. آپ مناقشہ فی الاصطلاح لیس من باب المحصلین. اس میں کیا ہے کہ آپ اس زور دے کر اس کو اتنے کھولتے ہیں کہ بھئی کوئی جنس ہو گیا, انسان جنس ہے یا نہ ہے. اس سے ہمیں کیا کرو کہ انسان انسان ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک آدمی تھا
دانشور قسم کا ہوگا وہ یہی ہے. دانشور کو آپ دانشور کہیں تو زیادہ دانشور اور دانشور میں زیادہ فرق ہے اس تلفظ کا. ٹھیک ہے. دانشور دان ہندو میں بیل اور شور فارسی میں شور زمینی شور نہیں جو پشتو میں اس کو خورا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کھیتی یا اس زمین کا بیل جہاں پہ کوئی چارہ بھی نہیں تو بیل بھی ہے تو آپ اس کو دانشور کہیں. تو کوئی دانشور آپ کو یا دانشور آپ کو کہے گا کہ تو اس میں کیا پڑھا ہوا ہے آپ اس پر ماس بنا رہے ہیں اپنا کہ انسان نہ ہو گیا انسان جنس ہو گیا تو اس سے کیا فرق آپ کے لیے کیا فرق پڑ گیا. اب اس گرہ کو ہم بولتے ہیں بڑا مضبوط گرہ لگا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے گرے اس کو دیے گئے اس کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں. فرق یہ ہوا ایک بات تو یہ تھی کہ انہوں نے انسان کو نوع بنایا اور حیوان کو جنس بنایا. اس کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو ظاہر ہے کہ ہر نوع جو ہے وہ ایک جنس کے تحت ہے تو انسان کو حیوان کے تحت کر دیا. انسان کو کس کے تحت کر دیا؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ حیوانات تمہارے تحت ہیں. حیوانات کیا ہے؟ سخرها لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے یہ ہمارا ذہن ہمارا الحمدللہ اسلامی ذہن بنا ہوا ہے. یہ منطقی ذہن نہیں بنا یہ نہیں بنا کہ انسان کو حیوان کے نیچے کر لیں. اسی اطلاع بتاتے ہیں نا درسوں میں طالب علموں کو کہ بھائی انسان حیوان کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو جنس ہے جنس بعید ہے نہ بہت ہے نہ بہت ہے تو ہر بالا ہے وہ دوسرا اس کے کیا ہے اس کے نیچے اور انسان بیچارہ سب کے نیچے. یہ تو آپ پڑھاتے ہیں انسان بیچارہ سب کے نیچے حیوان کے نیچے بھی ہے جسم کے نیچے بھی ہے جوہر جسم نام حساس جتنے بھی اجناس ہیں تو جنس الاجناس بابا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیچارہ اپنے سر نہیں بنایا گیا ہے سب کے نیچے بیٹھے. تو ہم تو یہ نہیں مانتے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم تو یہ فلسفہ مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے اکرام تو شرافت دی ہے اور یہ باقی چیزیں کذالک سخرناہا. تو ہم نہیں مانتے کہ جنس و جوہر اور یہ اوپر نہیں ہو اوپر سے اللہ تعالیٰ اس سے رسول کی بات ہے کوئی چیز اوپر نہیں. سمجھ میں آگئی بات. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو حیوان کے نیچے رکھ کر پھر صرف اس کی حقیقت بتائی کہ حقیقت اس کی ایک. مجھے سوچ کا موقع نہیں ملا ورنہ میں اس پر تھوڑا زیادہ وقت صرف کرتا کہ انسان کی جو دو زوج ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ انسان کے لیے مذکر اور مؤنث رجل و امرأۃ. تو یہ بات کہ آیا منطقیوں کی جو باتیں کی متفقین بالحقائق ہیں متفقین آیا ان کی حقیقت ایک ہے. ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کی حقیقت ایک ہے. اب حقیقت کس چیز سے عبارت ہے؟ اگر حقیقت عبارت ہے روح سے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید روح ایک قسم کی. لیکن اگر حقیقت جس طرح منطقی کہتے ہیں کہ حیوان حقیقت میں کہتے ہیں کہ چیز تو حقیقت کہتے ہیں جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ یہ بھی حقیقت کی بات ہے. حقیقت کس چیز سے بنتی ہے؟ جنس اور فصل سے. تو یہ حیوان تو جنس ہے نا. تو جنس کو اگر آپ حقیقت میں رکھتے ہیں میری بات سمجھتے ہیں اگر آپ جنس بتائیں منطقی حساب سے پوچھنا کہ آپ کوئی جنس کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حقیقت جنس کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو جنس جب حقیقت ہے تو اس کا مطلب ہے جسم کی حقیقت ہے. جو جسم
اصل میں اس میں دونوں کا فرق ہے کہ ایک کئی تقاضے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جس بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک تو روحانیت کی بات ہے، وہ تو ان کے موضوع سے الگ ہے، ایک ہو گئی جسمیت کی بات، تو جسمیت کی بات جب ایک ہے تو پھر کیوں ایک بچے کو جنتا ہے دوسرا بچے کو نہیں جنتا؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ بچے کا جننا یا نہ جننا یہ روحانی بات ہے یا جسمانی؟ میرے خیال میں ذہین لوگ ہیں کہ نہیں ہے تو کل کا بات ہے بچے جننا یا نہ جننا یہ امر روحانی ہے یا امر جسمانی؟ امر جسمانی، اس میں تو میرے خیال میں چھوٹے بچے بھی کہیں گے کہ امر، اور جسم کو آپ جنس میں جسم کو آپ جنس سمجھتے ہیں اور جنس کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں، جنس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت سمجھتے ہیں، تو یہ متفقین بالحقائق ہے مختلف، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مختلفین بالحقائق ہے، حیوان مختلفین بالحقائق ہے اور انسان متفقین بالحقیقت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر مرد اور عورت یہ متفقین بالحقائق ہے، یہ تو مختلفین بالحقائق ہے، اس لیے کہ بچے کا جننا یہ مؤنث کے لیے اور نہ جننا، بلکہ نہ جن سکتا، پوری دنیا کے بش اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے تمام فوجیوں کو بھی استعمال کرے تو بش ماں بن سکتا ہے؟ بش ماں نہیں بن سکتا، وہ میرا چل لے کے بش کو ماں بن، اوباما ماں بن گئے، چلو اوباما ویسے بھی ماں اس کے حیثیت میں ماں بن، تو چلو ماں بن، وہ تو امریکہ کا صدر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی شیر بچہ دیتا ہے کہ انڈے دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی اپنی مرضی کو پتہ نہیں تھا نا بچے دیتا ہے کہ انڈے دیتا ہے، اس نے چاہا کسی کے بات لیکن وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، اس سے کون پوچھتا ہے؟ اس کی مرضی انڈے ہے، اس کی مرضی بچے، تو اوباما دنیا کا بادشاہ ہے جنگل کا، تو اس کو اس کی مرضی یہ ہو جائے کہ اب بچہ بھی جنے، تو مطلب میرا یہ ہے کہ بات جب حقیقت کی آ گئی تو اصولیت کی بات پوچھتے ہیں کہ ان کی حقیقت ہے اور حقیقت کی بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اغراض کی بات کی، ان چیزوں میں وہ نہیں پڑھتے، یہ تو ایک عام عقل کی بات ہے، انہوں نے اس لحاظ سے اس کا یہ بات انہوں نے احکام کو چھوڑ دی ہے، لیکن انہوں نے احکام کی بات، متفقین بالاحکام اور مختلفین بالاحکام۔ اب دیکھیں اصل چیز کیا ہے، انسان اگر اس بات پر آپ لگا دیں کہ یہ کس چیز سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج سے کئی تقریباً 1920-22 کی بات ہے، برطانیہ میں ایک فلسفی اور ایک مورخ تھا، اس کا کارل نام تھا، اس نے بڑے تاریخوں پر بڑے دیا کرتا تھا، اس نے ایک موضوع اپنے لیے منتخب کیا تھا دا ہیروز، ہیرو کون ہے، تو جب اس تاریخ کے سارے لوگ ختم ہو گئے تو آخر میں اس نے کہا کہ میرے خطاب کا اور میری تقریر کا موضوع آج ہے دا ہیرو آف ہیروز، کہ بڑوں کا بڑا ہیرو کا ہیرو، تو لوگوں نے کہا بڑے بڑوں کون سی ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی نے اگر ایک سیرت کی بات پڑھی تھی، لیکن ایک طرف اس نے کتاب لکھی ہے مین دی اننون، مین دی اننون، انسان نامعلوم، انسان معلوم ہے، وہ خود انسان ہے، وہ خود انسان ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا، انسان کے اندر ایک جسم ہے، وہ طب نے اور میڈیکل نے اس کو ایسے کھولا ہے، پوری جگہ کو بھی پورا ہوتا ہے، دوسری چیز انسان کے اندر
انسان کے کرنے کا کام یہ ہے، انسان کی توجہ انسان اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیدا ہونے کی غرض کیا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے کہ یہ کرے اور کیا نہیں چاہیے کہ نہ کرے، اور وہی بات سنیے متفقین بالاغراض والاحکام اور مختلفین بالاغراض والاحکام۔ پھر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسری زاویے سے بھی دیکھیں۔ وہیں پہ اگر انسان ایک نوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں ایک قسم، یہ پھر وہی مغربی تہذیب کی بات ہے کہ جب انسان ایک مرد ہے، ایک عورت، مرد پیسے کماتا ہے، عورت بھی پیسے کمائے، مرد باہر جاتا ہے کہیں جہاں پہ اس کی مرضی ہو وہاں رات گزارتا ہے، جہاں پہ اس کی مرضی ہو وہاں پہ نوکری کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کی مرضی ہو گپ شپ لگاتا ہے، بولتا ہے، بیٹھتا ہے ایک کمرے کے اندر۔ عورت انسان اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کو بھی یہ پابندی کرنا چاہیے، اس کو وہ بھی کمائے۔ یہ غلط بات ہے کہ وہ بچے نہیں جن سکتا اور یہ بچے جن سکتے ہیں، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن ہے انسان۔ لیکن اصولیین نے فرمایا نہیں، غلط بات، یہ الگ الگ کام ہے۔ انسان جنس ہے لیکن اس کے انواع الگ ہیں، انواع الگ، مرد الگ نوع ہے اور عورت کیا ہے، وہ الگ نوع ہے۔ تو اس وجہ سے مرد کا دائرہ کار الگ ہے اور عورت کا دائرہ کار الگ ہے۔ مرد سے کچھ اور مطالبات ہیں، عورت سے کچھ اور مطالبات ہیں، کچھ مطالبات ایسے ہوں گے انسان کے ناطے ان سے مشترک ہوں گے، لیکن کچھ مطالبات ایسے ہیں جو انسان کے ناطے ان سے ہیں وہ مشترک ہیں، کچھ مطالبات مرد ہونے کے ناطے ہیں وہ مردوں سے، کچھ مطالبات عورت ہونے کے ناطے ہیں وہ عورتوں سے۔ تو مختلفین بالاغراض والاحکام، ان کے احکام مختلف ہیں، نماز میں مختلف ہیں کہ نہیں، حج میں بھی کئی چیزیں مختلف ہیں، پردے کی چیزیں، پردے میں وہ ہے، حدود کام میں اختلاف ہے، ذمہ داریوں کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پیسوں کے کمانے اور پھر اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ تو یہ چیزیں نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو اپنے اصولیین کی بات کی قدر قیمت ذہن میں تو تھوڑی سی بہت آ جاتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصول فقہ ہے نا، یہ بھی ایک اسلامی منطق ہے، ایک نئی منطق، اصول فقہ ہے، یہ ایک اسلامی منطق ہے، یہ ایک اسلامی فلسفہ ہے، اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ضرورت کو چاہیے کہ اس کو تھوڑی سی ترقی دے دیں، اور بہت سے پہلے لوگوں نے تو دی ہے، آج ہمارے وقت کی بات ہے، بس ہم کب تک وہ پرانی چیزیں ان سے فائدہ لے رہے، انہوں نے جس طرح ہر فقیہ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، تو ہماری بھی آج کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کریں شریعت کے مطابق، اسی اسلامی منطق کے مطابق۔ یہ باتیں ذرا آپ کے ذہن میں رہیں تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد مثال کے طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تعریف توضیح توضیح میں ذکر ہے یا الرسالہ میں امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بس وہی حرف آخر ہے اور آیت قرآنی ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایک تعریف میں نے تشکیل دی ہے، اس کو میں نے اس لیے نئے الفاظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی حرام کام نہیں، حرام کام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ خود بھی ایک تعریف بنائیں، ہم دیکھیں گے دوسرے لوگ آپ کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ اس میں خامی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خوبی کیا ہے۔ میں نے جب سوچا کہ دیکھو معرفت الاحکام الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ نہیں، وہ ہے مقاصد الشریعہ۔ آپ نے یہ موضوع پہلے سنا ہے، مقاصد الشریعہ، کہ شریعت کے بنیادی مقاصد کیا ہے، احکام تشریعیہ کے بنیادی مقاصد کیا ہے۔ تو
چیز ہے حفظ الدین العقیدہ، دین کی حفاظت ہے۔ پھر دوسری چیز ہے حفظ النفس، یہ حفظ صاحب اللہ ہے۔ حفظ النفس، حفظ العقل، عقل کا ہے ہم کا ہے۔ حفظ النسب، حفظ النسب، اور آخر میں ہے حفظ المال۔ یہ ہے مقاصد الشریعہ۔ یہ ہے مقاصد الشریعہ۔ قانون اسلام میں جو قانون سازی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت ہے۔ 5 چیزوں کی کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو جائے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں حفظ الدین، عقیدہ درست رکھیں، یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقیدہ رکھے، قرآن مجید پر عقیدہ رکھے، ملائک پر، آخرت پر۔ تو جتنے بھی عبادات اور اعتقادیات اور اس کے بعد عبادت محضہ جو چیزیں ہیں وہ سب قصے کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلی بات کے ساتھ حفظ الدین، اس کے بعد ہے حفظ النفس، انسانی جان کی حفاظت۔ تو اس کا قتل ممنوع ہے، اگر قتل کیا گیا تو اس قصاص لینا چاہیے، اور دیت کے احکام ہے، اور جروح ہے، اور پھر قصاص اور دیت اور یہ چیزیں جتنی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی نے اس کی اس پر الزام لگایا تو اس کو پھر جواب پیش کرنے ہوں گے اور اس کو سزا دے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے ذات کے ساتھ متعلق ہیں، یا جو استطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہماری جان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا کہ کھاؤ اور پیو یہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نفس کی حفاظت، نفس کی حفاظت۔ حج فرض ہے ان پر جو زاد الورا ہے، بغیر حج کسی پر فرض نہیں، اس لیے کہ نفس کی حفاظت ضروری ہے۔ سب لوگوں پر اگر پہلے جا سکتا ہے، درختوں کے پتر کھانا رہو اور جاؤ، چلتے رہو، پہنچ جاؤ گے، اس سال نہیں تو دوسرا سال پہنچ جاؤ گے۔ تو نفس، پھر اس کے بعد حفظ العقل، شراب مت پیو، شراب مت پیو، کیوں؟ کیا عقل خراب کرتی ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے لحاظ سے وہ مکلف ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے اسی سمجھ کے مطابق اس سے مطالبہ بھی ہے۔ اور پھر ہے حفظ النسب، زنا مت